بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے کارکنوں کو جو توقعات تھیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اب یہ کہنا حقیقت کے بالکل قریب ہوگا کہ سہیل آفریدی صرف 6 ماہ میں مقبولیت کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں علی امین گنڈا پور کو پورا 1.5 سال لگانا پڑا۔ سہیل آفریدی کے بارے میں پارٹی کے اندر اب یہ تاثر تقویت پکڑ چکا ہے، بلکہ پوری طرح راسخ ہو چکا ہے کہ انہوں نے مقبولیت سے زیادہ اپنے آپ کو قبولیت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ میری رائے نہیں ہے، پارٹی کے اندر یہ رائے بہت مضبوط ہو رہی ہے۔ اس کو جانچنے کا ایک پیمانہ بھی ہے آپ کے پاس ناظرین، کہ آج سے 2 ہفتے پہلے سہیل آفریدی نے مردان میں جلسہ کیا تھا۔ اس جلسے کو مردان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ قرار دیا جا سکتا ہے، جس میں بہت ہی چارج کراؤڈ تھا۔ اس جلسے پر میں نے عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے سہیل آفریدی کو اعزازی نمبروں سے تو نہیں، البتہ فی الحال پاسنگ مارکس سے پاس کر دیا، مگر کامیابی کی یہ مہلت بہت تھوڑی ہے۔ مردان کے بعد کل مانسہرہ میں جلسہ تھا۔ جلسے کی حاضری مایوس کن حد تک کم تھی۔ جلسے میں جس طرح کی تقاریر ہوئیں اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس میں ہر مقرر اپنی اپنی صفائی پیش کر رہا ہے۔ وہ جنید اکبر ہوں یا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، صرف یہی بتانے کی کوششوں میں لگے رہے کہ وہ اپنے قائد کے بے وفا نہیں ہیں، بس ان سے وفا ہو نہیں پا رہی۔ سہیل آفریدی نے اپنے خطاب میں کہا کہ جی میں عمران خان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اگر جماعت کے اندر یا باہر سے خود کو کوئی عمران خان سمجھتا ہے تو میں اس کی نہیں سنوں گا، میں صرف عمران خان کی ہی سنوں گا۔ سہیل آفریدی کی طرف سے یہ اشارہ، یہ جواب جو ہے وہ اپنے استاد اور مینٹور مراد سعید کے لیے تھا، جنہوں نے خط لکھ کر صوبائی حکومت کو اس کی کوتاہیاں یاد دلائی تھیں، جس پر سہیل آفریدی کا جواب یہ تھا کہ وہ پارٹی میں جو کہ خود کو اس پارٹی میں عمران خان سمجھتا ہے، میں اس کی نہیں سنوں گا۔ علی امین گنڈا پور ذرا یاد کریں ناظرین، وہ بھی اپنے آخری دنوں میں بالکل اسی طرح کی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس کا سوشل میڈیا بہت طاقتور ہے، انتہائی طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ عمران خان بھی سوشل میڈیا کے دباؤ پر اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اب اسی سوشل میڈیا کے پریشر پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آئندہ منگل کو بادل نخواستہ یا جس طرح بھی ہے علیمہ خان کی کال پر اڈیالہ جیل کے باہر جانے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کے بھی اسمبلی کے 92 ارکان بھی ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علیمہ خان نے مشکل سے ہی صحیح بہرحال اپنی قیادت جو ہے منوا لی ہے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، مگر سہیل آفریدی کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس سے پہلے انہوں نے اڈیالہ جیل نہ جانے کا فیصلہ کیوں اور کس کے کہنے پر کیا تھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ صرف حاضری لگانے کے لیے، یعنی گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے اڈیالہ جائیں گے، یا ایک باقاعدہ لائحہ عمل اور اسٹریٹجی کے تحت وہاں پہنچیں گے؟ بہرحال سہیل آفریدی کا اڈیالہ جانا پارٹی کے لیے اچھی خبر ہے۔ پی ٹی آئی کے ہمدرد حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ارکان اسمبلی کے علاوہ کم از کم 50,000 کارکن بھی اڈیالہ پہنچیں اور یہ بہنوں کی عمران خان سے ملاقات تک وہیں بیٹھے رہیں۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں کارکن نہ آئے اور ارکان اسمبلی بھی چند گھنٹوں کی ایکسرسائز اور ڈرامے بازی کے بعد بغیر ملاقات کیے گھروں کو واپس چلے گئے، ایسی صورت میں بھی سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سہیل آفریدی نے 6 ماہ کے دوران مقبولیت سے قبولیت کا کافی سفر طے کر لیا۔ اب انہیں چاہیے کہ قبولیت سے اتنا ہی منظور کروا لیں، قبولیت کے بل پہ اتنا منظور کروا لیں کہ وہ عمران خان کی ملاقاتیں بحال کروا دیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو گنڈا پور بننے سے بہتر ہے کہ قبولیت سے بھی پیچھے ہٹ جائیں اور دوبارہ مقبولیت والے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیں۔ اچھا ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی القادر ٹرسٹ کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر التوا کی استدعا منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس آصف پر مشتمل بینچ نے عمران خان کے وکلاء کو 20 مئی کو دلائل کا آغاز کرنے کا آخری موقع دے دیا۔ گزشتہ روز بیرسٹر سلمان صفدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا تھا کہ جی عمران خان اور بشرا بی بی سے وکالت نامہ پر دستخط کرانے اور القادر ٹرسٹ کیس میں اپیلوں سے متعلق ہدایات لینے کے لیے تھکا دینے والی بے شمار کوششوں کے باوجود جیل حکام نے حیران کن طور پر ملاقات نہیں کروائی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات کرانے کا سختی سے حکم دیا جائے۔ جب تک ملاقات کر کے ہدایات میں نہیں لے لیتا، اپیلوں پر سماعت ملتوی کی جائے۔ عمران خان کی طرف سے بیرسٹر سلمان صفدر کو ہدایات یہی ہیں کہ انہوں نے عمران خان کا صرف سزا معطلی کا کیس لڑنا ہے۔ عمران خان سے ملاقات
کیے بغیر وہ کیسے دوسرے کیس میں جرح کر سکتے ہیں؟ آج کی سماعت کے دوران جسٹس سرفراز ڈوگر نے بیرسٹر سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات کے بارے میں کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا، حیرت انگیز طور پہ۔ اچھا ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا یہ ہے کہ ایسی ہیلتھ انشورنس پالیسی بنائیں گے جس کا جہاں سے دل چاہے گا وہ علاج کرا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے 4 سال ضائع کرنے اور صحت کے نظام کو مکمل تباہ کرنے کے بعد میڈم وزیر اعلیٰ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان نے عوام کے لیے جو صحت کارڈ متعارف کروایا تھا وہی بہترین ہیلتھ پالیسی تھی، مگر بغض عمران میں 4 سال کے دوران عام آدمی کو کس اذیت سے گزارا گیا۔ اس دوران کتنے ہی بے کس اور مجبور لوگ ادویات نہ ملنے، بر وقت آپریشن نہ ہونے سے جان کی بازی ہار گئے۔ گردوں کے کتنے ہی مریض مفت ڈائلسس کی سہولت ختم ہونے سے موت کے منہ میں چلے گئے ہوں گے۔ پوری قوم کو میڈم وزیر اعلیٰ کی وہ آڈیو لیک بھی یاد ہوگی جس میں وہ اپنے چچا شہباز شریف صاحب کو کہتی ہیں کہ عمران خان کے پاس صحت کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اسے بند کر دیں، اور دوسری طرف سے جواب ملتا ہے کہ ہم فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر صحت کارڈ بند کر دیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ صحت کارڈ عمران خان کا ناظرین ایسا انقلابی قدم تھا جس کی مثال بر صغیر کی 2500 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی، بلکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اسکینڈینیوین کنٹریز کے علاوہ کسی بھی ملک میں علاج اس طرح فری نہیں ہوتا، فری فار آل، اتنی آسانی سے۔ صحت کارڈ کی بے مثال کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ عمران خان کی حکومت کے آخری سال یعنی 2022 میں 22,70,000 افراد نے صرف پنجاب میں صحت کارڈ پر مفت علاج کروایا تھا۔ ان میں سے 5 لاکھ افراد کو ڈائلسس کی مفت سہولت میسر تھی۔ دل کی لاکھوں سرجریز، کینسر کا علاج، زچگی کے مفت آپریشنز اس کے علاوہ ہیں۔ یہ صرف پنجاب کا ڈیٹا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر اس میں کے پی اور آزاد کشمیر کو بھی شامل کر لیا جائے تو مفت علاج کرانے والوں کی تعداد 1 کروڑ کے لگ بھگ پہنچ جاتی ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان قوم کی آنکھ کا تارا کیوں ہے اور وہ اتنے مظالم کے باوجود ڈٹ کے کیوں کھڑا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ اسی صحت کارڈ کو استعمال کرنے والوں کی دعائیں ہوں۔ بدقسمتی سے حکمرانوں نے عمران خان سے انتقام لینے کی کوشش جو ہے ہر غریب، سفید پوش اور لوئر مڈل کلاس کے شخص کو علاج کے بغیر سزک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب 4 سال کے بعد میڈم وزیر اعلیٰ بتا رہی ہیں کہ وہ نئی ہیلتھ انشورنس پالیسی لائیں گی، یعنی نئے نام سے صحت کارڈ جاری کریں گی۔ یہ ہے ان کی کارگزاری۔ قائد محترم میاں محمد نواز شریف الیکشن میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے 40,000 سے زیادہ ووٹوں سے ایسی شکست نہیں کھا گئے تھے۔ اسی ضمن میں ایک اور بات کہ نئی ہیلتھ انشورنس پالیسی میں صحت کارڈ کا جو مرضی نام رکھ لیں اس پر مہر عمران خان کی ہی لگے گی۔ اچھا ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کی 4 سالہ محنت بالآخر رنگ لے آئی ہے اور اس کا کھلے لفظوں میں کھلے دل کے ساتھ اعتراف کرنا چاہیے۔ ملک کو مہنگائی اور خاص طور پر مہنگی بجلی سے نجات دلانے کے لیے وہ جس طرح شبانہ روز کام کر رہے ہیں اس کا ثمر قوم کو بالآخر مل گیا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو بجلی کے ہوشربا بلوں پر حکومت پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اب ہم بھی وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ شاندار خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی، پھر بھی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی کی ستائش کی جائے۔ وزیر اعظم اور ان کی جو انرجی کی ٹیم ہے جو بہت انرجیٹک بھی ہے، ان کی محنت کے نتیجے میں بالآخر بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ٹھیک 1 پیسے کی کمی ہو گئی ہے۔ یہ ناظرین پورے 1 پیسے کی، اگر حکومت چاہتی تو آدھے پیسے کی بھی نہ دیتی، پورے 1 پیسے کی کمی فی یونٹ۔ 4 سال بعد اس شاندار کامیابی پر قوم بھی یقیناً سکھ کا سانس لے گی۔ فی یونٹ 1 پیسہ کمی سے 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو اب 1 روپے کی بچت ہوگی، پورے 1 روپے کی۔ 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے غریب صارفین کو بجلی کے بل میں ماہانہ 2 روپے کا فائدہ ہوگا۔ لوئر اور مڈل کلاس کے صارفین اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے جنہیں 300 سے 500 یونٹ کے استعمال پر ہر ماہ 3 سے 5 روپے کی بڑی بچت ہوگی۔ کمرشل اور صنعتی صارفین بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ ماہانہ 3 سے 5 ہزار جو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے چھوٹی صنعتوں کے مالکان ہیں وہ بجلی کی قیمت میں اس بڑی کمی سے ماہانہ 30 سے 50 روپے تک فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بجلی کی قیمت میں یہ کمی مستقل بنیادوں پر اگر کر دی گئی ہے تو
بچنے والی رقم سے 1 سال کے اندر اندر ہی نئے پیداواری یونٹ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس شاندار کامیابی پر وزارت پانی و بجلی کو قومی سطح پر جشن منانے کا اعلان کرنا چاہیے، اور جس روز یہ اعلان کیا گیا تھا اس روز قومی تعطیل کا بھی اعلان کر دیا جائے ہر سال۔ ساتھ ہی وزیر پانی و بجلی جناب اویس لغاری صاحب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بجلی کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیں، اور اگر نوبل پرائز میں بجلی کی کیٹیگری موجود نہیں ہے تو اس پر ناروے حکومت اور نوبل پرائز کمیٹی سے احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے۔ اچھا ناظرین، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کا شعور اور اعتماد ہماری اصل طاقت ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے پتہ نہیں یہ بات کس سیاق و سباق میں کی ہے، کیونکہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستانی نوجوانوں کا شعور آپ کی طاقت نہیں، آپ کی سب سے بڑی مشکل اور کمزوری ہے۔ یہ نوجوانوں کا شعور ہی تھا جس نے آپ کو سیالکوٹ سے ریحانہ ڈار کے مقابلے میں کم و بیش 50,000 ووٹوں سے شکست دلوا دی تھی، مگر آپ نے نوجوانوں کے شعور کا مذاق اڑایا اور فارم 47 پر قومی اسمبلی میں دھرنا دے دیا، پہنچ گئے آپ، پھر وزیر دفاع بھی بن گئے۔ خواجہ آصف صاحب، آپ نے نوجوانوں کے شعور کی توہین کی، اور شعور کی توہین کا یہ جو عرصہ ہے یہ کافی طویل ہو گیا ہے، اس لیے اب خدشات بڑھ رہے ہیں کہ شعور کی توہین پر آپ سمیت پوری نون لیگ کو نوجوانوں کے غضب کا نشانہ نہ بننا پڑ جائے، سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ اچھا ناظرین، اسلام آباد کے کچھ باخبر صحافی یہ خبر دے رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی کمپنی کو دے دیا جائے گا، اور وہ اس پر 7 سٹار ہوٹل بنائیں گے۔ میں باخبر صحافیوں کی خبر کو چیلنج کرنے کی بالکل ہمت اور سخت نہیں رکھتا، لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کی جو موجودہ معاشی حالت ہے اور مجرمانہ حد تک جو بیڈ گورننس ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کا داماد پاکستان میں 7 سٹار ہوٹل تو چھوڑے، میرا خیال ہے کسی ڈھابے کے لیے بھی کس بنیاد پہ سرمایہ کاری کرے گا؟ حالیہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سرمایہ اس ملک کا رخ ہی نہیں کرتا جہاں پہ عدالتیں کٹ پتلی ہوں، جہاں امن و امان کے جو سنجیدہ اور سنگین مسائل ہوں۔ پھر جب ہمارے اپنے سرمایہ کار ملک چھوڑ کر جا رہے ہوں، 3 سال میں $100 ارب پاکستان سے باہر لے گئے ہوں، وہاں جیرڈ کشنر کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ وہ اربوں ڈالر پاکستان میں انویسٹ کر دے۔ گزشتہ سال جینٹری بیچ نامی فراڈیا آپ کو یاد ہوگا کہ سرمایہ کاری کے نام پر 1 ہفتے تک وہ سرکاری مہمان بنا رہا، وہ پاکستان میں مائننگ کے شعبے میں $100 ارب کی نوید سنا کر گیا تھا، پھر واپس ایسا غائب ہوا کہ آج تک دوبارہ نام ہی نہیں سنا، نہ وہ آیا نہ اس کی سرمایہ کاری ہوئی۔ جس ملک میں 90% قوم ایک طرف ہو اور 5% اشرافیہ اپنے 90% شہریوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتی ہو، وہاں ترقی خاک ہوگی، سرمایہ کاری کون بیوقوف کرے گا؟ ناظرین، آخر میں منظر بھوپالی کے 2 اشعار آپ کی خدمت میں۔ سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال، میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال، ہاتھ پھیلائے ہوئے مسلمان برا لگتا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے مسلمان برا لگتا ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔